حفظه اللہ تعالی. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حضرات محترم، ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے قرآن مجید کے حقوق. اور میں نے آپ کے سامنے جو آیت سے آغاز کیا ہے وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اب ان دونوں باتوں کا ایک خاص ربط ہے، اور وہ ربط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اور قرآن مجید کو جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا، اس کی تلاوت کی، جو حقوق اس کے آپ علیہ السلام نے متعین کیے وہی دراصل اس کے اصل حقوق ہیں. تو اس نسبت سے ہم اپنے آج کا موضوع کا آغاز کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے سننے میں تاثیر عطا فرما دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور کل قیامت والے دن قرآن کو ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القرآن حجت لک او علیک. قرآن تیرے لیے حجت ہے
یا تیرے اوپر حجت ہے، یعنی یا تو تیرے حق میں سفارش کرنے والا ہوگا اور یا پھر تیرے خلاف سفارش کرنے والا ہوگا۔ اب اللہ کا دربار لگا ہو، سب لوگ پریشان حال موجود ہوں، نامہ اعمال کسی انسان کا پڑھا جا رہا ہو اور قرآن مجید کی سفارش آ جائے، یا اللہ اسے بخش دے، مجھے پڑھا کرتا تھا، اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ قرآن کتنی اہم چیز ہے۔ اور اگر قرآن کی طرف سے ہمارے خلاف سفارش آ گئی کہ یا اللہ اس نے میرے حقوق ادا نہیں کیے تھے، اس کو پکڑ لے، اس لمحے ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کتنے پریشان ہوں۔ تو ہم نے ان حقوق کو ادا کرنا ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنے۔ ہم لوگوں کی عادت ہے کہ ہم لوگ کسی بھی مسئلے کے اندر جب پریشان ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بندہ سفارش ڈھونڈتے ہیں کہ جو کوئی شارٹ کٹ طریقہ سے ہمارا سارے کاموں کو مکمل کروا دے۔ کوئی اچھا سیاستدان مل جائے، کوئی اچھا واقف مل جائے، کوئی آرمی میں بندہ مل جائے تو ہم اس کو ساتھ لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں، میرا کام بن جائے۔ کل قیامت کے دربار میں ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت میں اللہ رب العزت کے سامنے کسی انسان کی سفارش کام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ آئے اور دوسرے کی سفارش کرے، الا یہ کہ اللہ اسے اجازت دے، اور جس کی سفارش لازم ہے یا اس کے حق میں یا اس کے خلاف، وہ ہے قرآن۔ تو قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں تاکہ ہمیں اس کی سفارش حاصل ہو جائے؟ اس کا پہلا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے، یہ اس کا پہلا حق ہے۔ اب جب ہم اس پہ ایمان کی بات کرتے ہیں تو ہم میں سے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم قرآن مجید پر ایمان لانے والے ہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں جو کہتا ہے مجھے قرآن مجید پر میرا ایمان نہیں ہے۔ تمام مسلمان کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے، لیکن ایمان کا ٹیسٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور کتاب پر۔ اس کا مطلب جس کو اللہ خود ایمان والا کہہ رہے ہیں اس کو پھر اللہ ایمان لانے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ایک زبان سے اقرار ہے اور ایک سرسری سا ایمان ہوتا ہے۔ اب وہ جو سرسری سا ایمان رکھنے والا ہے اس کو اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والے، تو نے ایمان کا دعویٰ تو کر دیا ہے، تیرا ایمان ابھی سرسری ہے، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب، اللہ پر، اس کے رسول پر اور کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے اس کے اوپر ایمان لے آؤ۔ اب ایمان لائے گا تو ایمان والا ہوگا۔ پھر بھی اس کو ایمان لانے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کئی ایسے معاملات ہیں قرآن مجید کے اندر کہ جن کو اگر آپ غور کریں تو آپ کی عقل، آپ کی موجودہ سائنس کی ترقی، آپ کے تاریخی اکتشافات وہ اس کے بالکل مخالف کھڑے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ کی عقل وہ مان نہیں رہی ہوتی چیز۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہر دور میں آہستہ آہستہ کر کے ثابت ہو رہی ہیں، جب تک وہ ثابت نہیں ہو رہی تب بھی ایمان والے کا ٹیسٹ یہ ہے کہ قرآن کا پہلا حق پورا کیا ہے کہ نہیں کیا، اور وہ ہے کہ قرآن پر ایمان لانا۔ اب میں اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی مثال سمجھیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس شخص کا سینہ اللہ کھول دیتا ہے ہدایت کے اوپر، اور جس شخص کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ اپنے علم کامل کی وجہ سے جان لیتا ہے کہ یہ بندے میں ہدایت طلب کرنے کا مادہ ختم ہو چکا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کی راہوں کو مسدود کر دیتا ہے۔ پھر جب وہ ہدایت کی راہوں کو مسدود کر دیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے کہ جیسے اس کا دل تنگ ہو رہا ہے، سانس گھٹ رہا ہے، یہ کیفیت اس کی ہو جاتی ہے۔
اور اللہ فرماتے ہیں کأنما یصعد فی السماء، اس کی حالت اس بندے کی مانند ہو جاتی ہے کہ جو بندہ اونچائی پہ چڑھتے 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 اتنا اونچا چڑھ جاتا ہے کہ اس کا سانس رکنے لگ پڑتا ہے۔ اب قرآن مجید کی یہ آیت میں عام عقل یہ کہتی تھی پہلے کہ ہم جتنا اونچا اچھے پہاڑی علاقے پہ چلتے ہیں، چڑھتے چلے جاتے ہیں، وہاں پر آکسیجن اچھی ملتی ہے، پرفضا مقام ہوتا ہے، وہاں پر سانس لینے میں تنگی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اوپر چڑھتے جاؤ گے چڑھتے جاؤ گے چڑھتے جاؤ گے، ایک مقام ایسا ہے کہ تمہارا سانس رکنے لگ پڑے گا۔ پہلے انسانی عقل اور اس زمانے کی سائنس سے کہتی تھی کہ تمہارا سانس کھل کے آئے گا، لیکن آج سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہ آکسیجن کی ایک خاص سطح سے جب انسان بلند ہونے لگتا ہے تو اس کا سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، 1300 سال تک سائنس اس کے مخالف چلتی رہی ہے۔ میری مسئلے کو سمجھے گا، 1300 سال تک سائنس اس کے مخالف چلتی رہی ہے۔ تو جو 1300 سال تک بندے صرف سائنس کو مانتے رہے اور قرآن کی اس آیت کو جھٹلاتے رہے، ان لوگوں نے اپنا ایمان تباہ کر دیا۔ اس لیے قرآن کا پہلا یہ حق ہے کہ سائنس کی معلومات اگر آج قرآن کے مطابق نہیں ہے، ہم سائنس کی معلومات کو رد کریں گے اور اللہ کے کلام کو مان لیں گے۔ یہ پہلا حق ہے۔ آج 1400 سال بعد یہ ثابت ہو گیا۔ یہ بھی آپ کے سامنے علی صدپارہ کے نام سے کوئی ایک کلائمبر تھا، اس سے چڑھا، وہ جو ٹچ زون کے اندر جب داخل ہوتا ہے وہ کیا کیفیت تھی، وہ تقریباً اب تمام قوم کو معلوم ہو گیا اور ہمارے لیے بیان کرنا بھی آسان ہو گیا کہ جس وقت وہ 8200 سے اوپر انسان جاتا ہے پھر آکسیجن جو ہے وہ نہایت کم ہو جاتی ہے اور اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں جس نے رب نے تخلیق کیا تھا سب کچھ۔ اللہ فرماتے ہیں کأنما یصعد فی السماء، آسمان کی طرف چڑھتے جاؤ گے تمہارا سانس کھنچتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے اگر سائنس نہیں مانتی تو کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا سائنس قرآن کے آیت مطابق ہو جائے گی۔ اگر نہ بھی ہو تب بھی ہم نے کس کو ماننا ہے؟ قرآن کو ماننا ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ یہ قرآن کا پہلا تقاضا ہے، ہم سے حق ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس اجرام فلکی کے سلسلے کو بیان کیا تھا۔ آپ نے تصور کرنا جس زمانے کے اندر یہ بیان ہوا تھا اس زمانے کے اندر اسٹرانومی کی کوئی ترقی نہیں تھی، علم فلکیات کی کوئی ترقی نہیں تھی، تمام پرستی عروج پہ تھی۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کل فی فلک یسبحون۔ جس وقت سائنس اس زمانے کی یہ کہتی تھی زمین بالکل ساکت ہے اور یہ حرکت نہیں کر رہی، اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل فی فلک یسبحون، ہر جو ستارہ ہے وہ اپنے مدار کے اندر تیر رہا ہے، ہر چیز اپنے مدار کے اندر تیر رہی ہے۔ اس زمانے میں ماننا مشکل تھا۔ کیوں ماننا مشکل تھا؟ کیونکہ اس وقت سائنس نے اس بات کو ثابت نہیں کیا تھا۔ تو قرآن کا پہلا حق اس زمانے کے ایمان والوں کا بھی یہی تھا اور انہوں نے مانا۔ انہوں نے کہا سائنس اس زمانے کی یہ کہتی تھی کہ نہیں زمین ساکن ہے، یہ تو آج سائنس نے بتایا نا کہ زمین ہل رہی ہے۔ اللہ نے تو قرآن مجید کے اندر یہ بیان کر دیا تھا کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار کے اندر تیر رہی ہے۔ تو ایمان کا قرآن کا پہلا حق یہ تھا کہ قرآن پہ ایمان لایا جائے۔ جو بیان کیا ہے میری عقل، میری تاریخ جو مجھے معلوم ہے، وہ سائنس کے جو ہمیں علم سکھا رہی ہے، اگر اس کے خلاف قرآن آ جائے، قرآن کو تھام لینا ہے، عقل کو چھوڑ دینا ہے، قرآن کو تھام لینا ہے، سائنس کو چھوڑ دینا ہے۔ آج جتنا الحاد پھیل رہا ہے اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم عقل کے میزان، سائنس کے ترازو کے اوپر قرآن کی آیتیں پرکھنے بیٹھ گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فی ظلمات ثلاث، کہ جس وقت ماں کے پیٹ میں تخلیق ہو رہی ہوتی ہے تو وہ 3 پردوں کے اندر ہو رہی ہوتی ہے۔ 1400 سال پرانے وقت میں اپنے آپ کو تصور ذرا کیجیے، مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 پردوں کے اندر ماں کے پیٹ میں تخلیق ہو رہی ہے. 3 پردے نہیں، 3 اندھیروں کے اندر. اب اس زمانے میں تو کوئی تصور ہی نہیں تھا، میڈیکل سائنس تو اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی، لیکن اس زمانے کے لوگوں نے بھی قرآن کا پہلا حق ادا کیا کہ اس وقت کی سائنس کہتی تھی یہ بات غلط ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا تھا ایسے ہی ہوتا ہے. وہ ایمان لاتے، وہ ایمان لائے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہلائے، وہ ایمان لائے تو وہ ائمہ اعظام بن گئے. اگر جن لوگوں نے اس زمانے کے اندر قرآن کی اس آیت کو اس وقت کی سائنسی اکتشافات کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے سائنس کو اس زمانے کی مان لیا اور قرآن کو رد کر دیا تھا، آج اگر وہ دوبارہ زندہ ہو کے آئیں، سائنس نے تو آج اس کو مان لیا ہے. سائنس تو یہ کہتی ہے کہ ماں کے پیٹ کا ایک اندھیرا اور اس کے اندر جو آرگن ہے اس کے اندر رحم مادر ہے اس کا ایک اندھیرا 2، اور پھر یہیں پہ نہیں بس کیا، وہ جو اووری سی ہوتی ہے اس کا ایک الگ اندھیرا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا سائنس آج ترقی کر کے اس نتیجے پر پہنچی ہے. اگر سائنس اللہ کی قسم نہ بھی پہنچتی تو قرآن کا پہلا حق ہم نے ادا کرنا تھا، سائنس کو جھٹلانا تھا اور قرآن پر ایمان لانا تھا. یہ سب سے پہلا کیا تھا. اور کئی ایسے مواقع ابھی بھی موجود ہیں. بہت سارا قرآن مجید جو ہے وہ موجودہ ترقی یافتہ سائنس کے عین مطابق ہو گیا، لیکن بہت ساری باتیں آج بھی ایسی موجود ہیں کہ وہ آج بھی سائنس اور بات کہتی ہے، قرآن اور بات کہتا ہے. یہ ہمارا ٹیسٹ سٹارٹ ہے، پہلا حق ہم ادا کرتے کہ نہیں کرتے، اللہ کے قرآن پہ ایمان لاتے کہ نہیں لاتے. میں آپ کے سامنے 2-3 مثالیں دیتا ہوں. پہلی مثال، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. جس وقت بنی اسرائیل نے بات ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر کر دیا. اب سائنس یہ کہتی ہے کہ جب پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھا ہوگا نا تو اس کو اسی طرح نیچے تک اس کی جڑ ختم ہو چکی ہوگی، وہ ٹوٹ چکا ہوگا. جیسے ایک ستون ہے، گہری اس کی کھدائی ہوتی ہے، جب اس کو اکھاڑا جاتا ہے اور دوبارہ لگایا جاتا ہے تو اس کے آثار نظر آنے چاہیے. وہ کہتے ہیں طور پہاڑ کے اوپر کوئی ایسے آثار نہیں ہے، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. ہم نے اس کو اٹھا دیا تھا ان کے اوپر. پھر پوچھا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی مانتے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو وہیں پہ حکم دیا اور وہیں پہ رہ گیا. اب سائنس تو اس کو نہیں مانتی. اب یہ ایمان کا ٹیسٹ سٹارٹ ہوتا ہے، مانتے ہو قرآن کی یا قرآن یا سائنسی اکتشافات کی؟ کس کی بات مانیں گے؟ قرآن کی بات مانیں گے. یہی اسلام ہے، یہی اسلام. یہ پہلا حق ہے قرآن مجید کا ہمارے. باقیوں کو بعد کی بات ہے. اگلی مثال لیجیے کہ صرف یہی نہیں، قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمانوں کو تہ بتہ پیدا کیا ہے. شدادہ مضبوط بنایا، سالڈ. وہ ایک چیز ہے، وہ کسی حد نگاہ کا نام نہیں ہے. وہ دور سے نظر آنے والے ڈسٹ پارٹیکلز اور وہ ذرات نہیں ہیں کہ جو دور سے ذرات اکٹھے نظر آتے ہو. وہ کسی گیسوں کا مجموعہ نہیں ہے، وہ ایک مضبوط چیز ہے. اور وہ 7 آسمانوں میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. یہ صرف آسمان دنیا کے اوپر ہی آپ کو کہکشائیں نظر آئیں گی، اوپر والے کسی آسمان پہ یہ کہکشائیں بھی نہیں ہوں گی. اور سائنس آج کی اتنی ترقی کرنے کے باوجود کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے آسمان کسی سخت اور مضبوط چیز کا نام نہیں ہے. اللہ کیا فرماتا ہے بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی ستون کے جس کو کھڑے ہوئے کو دیکھ رہے ہو. گیس کو کھڑے ہونے کے لیے کسی ستون کی ضرورت نہیں ہوتی، مضبوط چیز کو ضرورت ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ مضبوط ہے. سائنس کیا کہتی ہے؟ گیسوں کا مجموعہ ہے. اب قرآن کی ماننی ہے، اللہ کی ماننی ہے؟ قرآن کی ماننی. میں نے اس لیے پہلے 3 مثالیں آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ وہ جس دور میں قرآن نازل ہوا تھا اس کی سائنس کے مطابق، اس زمانے میں جو سائنس نے ترقی کی تھی اس کے مطابق قرآن مجید کے اکثر معاملات میچ نہیں کرتے تھے. اسی لیے صحابہ کا مقام ہے کہ ان کے علم کے مطابق جو ان کو ارد گرد سے ملا تھا اس علم کے مخالف قرآن مجید نے بات کی. پوچھا گیا مانتے ہو قرآن کو یا اپنے علم کو؟ انہوں نے کہا جی قرآن کو مانتے، اس لیے وہ صحابہ کرام کہلائے تھے.
آہستہ 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 ثابت ہونا شروع ہو گیا. ثابت ہوتا 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 بہت کچھ ثابت ہو گیا، لیکن آج بھی کئی ایسے معاملات ہیں جو ثابت نہیں ہیں. تو سب سے پہلا حق ہے کہ اگر معاملہ ثابت نہ ہو تو کس کی بات ماننی ہے؟ قرآن کی بات ماننی ہے. اگر یہ عقیدہ ہمارے دل میں آ جائے تو کبھی گمراہی نہ ہو. اپنی اولادوں اور نسلوں کو اسے سکھا دیں. یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، وہاں جا کے سب سے پہلی بات وہ کہتے ہیں لاجک سے بات کرو. آپ کا قرآن یہ کہتا ہے اور آپ کا قرآن یہ کہتا ہے، جبکہ سائنس یہ کہتی ہے. تو ان لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا قرآن کا پہلا حق یہ تھا الذین یؤمنون بالغیب. نہیں نظر آتا، میرے رب نے کہا ہے اللہ کی قسم ہے میری آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، رب کا قرآن دھوکہ نہیں کھا سکتا. یہ ایمان سکھا کے بھیجے جن کا ایمان. ایک بچہ کہنے لگا اللہ، کہتا ہے میں اپنے باپ کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہوں اور وہ ایک بڑے عالم دین کا بیٹا تھا. سبحان اللہ، آپ اندازہ لگا ہے. اپنے بچے کو وقت نہیں دیا، قرآن کا پہلا حق نہیں سکھایا. اس ماحول نے ایسا اس کو جذباتی کیا، وہ اپنے منہ سے اقرار کر رہا، کہتا ہے میں باپ کو نہیں کہتا لیکن آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. ایک دوست نے بتایا، یہ بھی رات کی بات ہے، ایک ذکر کیا بندہ نے. پہلا حق سکھائیں اس کو. پہلا حق یہ ہے، آپ کی عقل نہیں مانتی نہ مانے، آپ کی سائنس نہیں مانتی نہ مانے، آپ کی تاریخ نہیں مانتی نہ مانے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے تو انشاءاللہ یہی صحیح ہے. بس یہ پہلا حق. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت اس انداز میں کرتے تھے کہ قرآن مجید میں جو کچھ آیا ہے اس کے اوپر ایمان کی ترغیب بھی دیتے تھے. حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان وہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت یافتہ ہوگے، اگر ایسا ایمان نہیں ہوگا تو ہدایت یافتہ بھی کوئی نہیں تھا. انہوں نے صحابہ کو سکھایا. ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آتے ہیں آگے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، طبیعت خراب ہے، کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ جا کے اس کو شہد دے دو. وہ زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حکم سن کے جاتے ہیں، گھر شہد دیتے ہیں، اپنے بھائی کو دیتے ہیں. تھوڑی دیر بعد الٹے پہلے واپس آ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت خراب ہو گئی ہے، پیٹ اور خراب ہو گیا ہے، میں نے شہد دے دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ شہد دے دو. اور تیسری مرتبہ آتے ہیں، پھر اسی طرح پیٹ خراب ہوتا آتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. پھر جب وہ پھر دوبارہ آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ارشاد فرماتے ہیں یہ ایمان کا یعنی ایمان سکھایا جا رہا ہے. کس کو؟ اپنے صحابی کو ایمان سکھایا جا رہا ہے. فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ نے سچ کہا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے شہد میں شفا ہے تو اس میں شفا ہے، جا کے دے. اب جب ایمان کے ساتھ جا کے وہاں دی، شہد دیا، تب یہ ٹھیک ہو گیا. ایمان پہلے بھی تھا لیکن یہ واقعہ ظہور پذیر کروانے کا مقصد کیا فرماتے ہیں علماء کو کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانا چاہ رہے ہیں اور یہ سکھانے کا ایک سلسلہ بنا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ قرآن میں کوئی بات کہہ دے، بھئی ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، ظاہری نتائج نکلے نہ نکلے، جو اللہ نے قرآن میں فرما دیا اللہ کی قسم وہی حق اور سچ ہے. اس کا دوسرا حق کیا ہے قرآن مجید کا؟ اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سنیں، تلاوت اس کی سنیں. یہ ہم نے سارے حقوق یاد رکھنے ہیں. پہلا حق کیا تھا؟ ایمان لانا ہے. عقل ماننے نہ ماننے، سائنس ماننے نہ ماننے، تاریخ ماننے نہ ماننے، ہم نے قرآن پہ ایمان لانا ہے. اس کا دوسرا حق کیا ہے؟ اس کا دوسرا حق ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کو سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے آخری رکوع میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. لوگوں تم چاہتے ہو تم پہ رحم کیا جائے؟ ہم کہتے ہیں نا یا اللہ مجھ پہ رحم فرما دے، یا اللہ رحم فرما دے، دعائیں مانگتے ہیں، روتے ہیں. اللہ نے اس کا حل بتایا ہے کہ جس وقت قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو اس کو خاموشی توجہ سے سماعت کرنا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا
میں نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ قرآن مجید سنائیں. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید تو آپ پہ نازل ہوا ہے, میں کیسے سناؤں؟ اور آپ پہ نازل ہوا ہے, آپ سنائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب ان اسمع القرآن غیری, میں پسند کرتا ہوں کہ دوسروں سے قرآن کی تلاوت سنوں. یہ اس کا دوسرا حق ہے. آپ کا بیٹا قرآن جانتا ہے, پڑھتا ہے, اس کو کہیں بیٹا مجھے ایک رکوع سنا دے. آپ کے والد صاحب قرآن پڑھتے ہیں, آپ ان سے کہیں. بیٹھ جائیں کسی وقت قاری صاحب کے پاس, ان سے کہیں کہ مجھے قاری صاحب محترم ایک رکوع سنا دے. قرآن سننا, موبائل کے اندر قرآن مجید موجود ہے, لگا کے اس کو سننا شروع کر. پڑھنا الگ حق ہے, لیکن سننا ایک باقاعدہ حق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, احب, میں پسند کرتا ہوں, ان اسمع القرآن غیری, کہ میں قرآن دوسرے سے سنا کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا وہ سن رہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی. میں پڑھتا پڑھتا جب اس آیت پہ پہنچا ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ, جب میں آیت پر پہنچا تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش ڈال رہے آنسوں سے, قرآن سن رہے ہیں اور رو رہے ہیں. یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منظر ہوتا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے, ایک دوسرے سے قرآن سنتے اور سناتے تھے.